بچوں کو پانی دے دو، آؤ میرے بچوں کی جان بچاؤ، نہیں بلکہ میرے امام فرماتے ہیں حل من مغیثی یغثنا کا مفہوم یہ ہے کہ ہے کوئی پاک روح جو میرے نانا کی دین کو بچانے کے لیے میری مدد کرے، ہے کوئی پاک روح جو دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے میری مدد کرے، ہے کوئی پاک روح جو قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے میری مدد کرے، ہے کوئی پاک روح جو رسول اللہ کی شان کو بچانے میں میری مدد کرے۔ میرے دوستو، میرے امام نے نعرہ لگایا تھا تو اپنے کو بچانے کے لیے نہیں، دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے بلایا تھا، عظمت مصطفیٰ کے لیے بلایا تھا، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے بلایا تھا، کلمے کی تقدس کو بچانے کے لیے بلایا تھا۔ اور اس نعرے کو حر بن ریاحی نے سمجھا، 1000 فوج لے کے حسین کا گھیراؤ کیا تھا، حسین پر کھانا بھی بند کیا تھا، حسین پر پانی بھی بند کیا تھا، لیکن میرے امام کا جب نعرہ لگا ہے کہ ہے کوئی پاک روح جو میرے نانا کے دین کو بچانے میں میری مدد کرے، حر بن ریاحی نے اس آواز کو سمجھ لیا، اس نعرے کو سمجھ لیا، اور حر بن ریاحی اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور ایر لگائی وہاں سے چل دیا۔ یزیدی خیموں سے چلا ہے حر بن ریاحی جب یزیدی خیموں سے چلا ہے تو یزیدیوں نے سمجھا کہ حر بن ریاحی بہت چلاک و مدبر انسان ہے، بہت چالو انسان ہے، بہت سیاست والے انسان ہے، یہ گیا ہے حسین کو پٹا کے لائے گا، حسین کو منا کے لائے گا، لیکن منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ حر بن ریاحی کے سامنے ایک طرف جنت تھا، ایک طرف دوزخ تھا۔ حر بن ریاحی نے سمجھا کہ ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے، ایک طرف طاقت ہے جنت میں جانے کی اور ایک طرف قوت ہے جہنم میں جانے کی۔ حر بن ریاحی کے سامنے دونوں بات جب سامنے آئی، حر بن ریاحی نے گھوڑے پر بیٹھا ہے، ایر لگایا ہے، میرے حسین کے قدموں میں جا کے گرا ہے اور عرض کیا میرے آقا حسین میری گستاخی معاف ہو، میرے وجہ سے آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میرے وجہ سے آپ پر کھانا بند ہوا ہے، میرے وجہ سے آپ پر پانی بند ہوا ہے، لیکن میرے آقا حسین میری گستاخی معاف ہو، آپ نے بلایا ہے میں آ گیا ہوں، میری گستاخی معاف ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ نکل کر لشکر آدھا سے حر نے مارا یہ نعرہ، نکل کر لشکر آدھا سے حر نے مارا یہ نعرہ، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اصل بات یہ ہے ایک یزیدی فوج سے کوئی انسان اگر نکل کے آ جائے میرے امام کے طرف تو اس سے میرے امام کی فوج بر نہیں گیا، اس سے میرے امام کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہوئی، یا میرے امام کے طرف حر بن ریاحی آیا ہے تو اس سے یہ بھی نہیں سمجھا جائے گا کہ آدمی میں اضافہ ہو گیا، اب امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد بڑھ گئی، کچھ نہیں۔ اصل میں حر تھا جنتی، لیکن کھڑا تھا وہ جہنمی میں۔ حسین کے طرف حر بن ریاحی آیا، اصل میں وہ جنتی ہے، اور حر بن ریاحی کھڑا تھا جہنمیوں میں، یزیدیوں میں کھڑا تھا۔ امام حسین نے سمجھا کہ اگر یہ نعرہ میں نے نہیں لگایا تو یہ پاک روح جو ہے یزیدیوں میں یہ جہنم کا راستہ اختیار کر لے گا، اس لیے اس پاک روح کو جہنم سے بچانا ضروری ہے۔ تو میرے امام نے مدد کے لیے نہیں بلایا تھا بلکہ میرے امام نے اسے جنت میں جانے کے لیے بلایا تھا، جہنم سے بچنے کے لیے بلایا تھا۔ اس لیے حر نے کہا کہ میرے دونوں طرف، ایک طرف جنت ہے دوسرے طرف جہنم ہے، امام حسین کے طرف اگر جاتے ہیں تو جنت ملتی ہے، اگر یزید کے فوجوں میں اگر رہا تو جہنم ملے گی۔ اس لیے حر نے کہا ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے، ارے مرنا تو ایک دن ہے سب کو، ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے، اگر ادھر چلا گیا شہید ہو گیا تو میرے امام میری گستاخی معاف فرما دیں گے۔ میرے امام کے قدموں میں حر بن ریاحی آ کے گرا ہے اور عرض کرتے میرے آقا حسین میری گستاخی معاف کر دیجئے، میرے خطاؤں کو معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر وہاں حر بن ریاحی کو کہہ دیتے کہ اے حر میں نے تمہیں معاف کیا، تو حر جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا۔ دو آدمی میں جھگڑا ہوتا ہے تو غلطی اگر ایک طرف سے ہے اور جس کے طرف سے غلطی ہے وہ شخص دو دن کے بعد آ کے اس آدمی سے جو جس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کے پاس گیا اور کہا کہ حضور مجھے معاف کیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے معاف کیا، تو اس آدمی کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہوتا ہے۔ جب اس کو دیکھتا ہے تب تک اس کو دیکھ کے شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ناجائز طریقے سے ہم نے اس سے لڑ بیٹھا تھا، لیکن میری اتنی خطا ہونے کے بعد بھی اس نے مجھے معاف کیا۔ اگر امام حسین وہاں کہہ دیتے ہیں حر میں نے تمہیں معاف کیا، تو حر بن ریاحی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، اور جو احساس برتری کی دولت بانٹنے آیا ہے وہ کسی کو احساس کمتری کا شکار کیا بنائے گا۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں حر تو تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تیرا نام تیری ماں نے حر رکھا ہے، اور حر کا معنی ہی ہوتا ہے آزاد۔ اگر میرے امام کہتے ہیں کہ اے حر میں نے تمہیں معاف کیا، یہ حر کون ہے جانتے ہیں؟ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں 1000 فوج لے کر یہی شخص حسین کا گھیراؤ کیا، یہی شخص امام کو روکا، یہی شخص امام کو روک کے کہا حسین آپ یزید کی بیعت قبول کر لیجئے۔ حسین نے انکار کیا تو یہی شخص ہے کہا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ اور یہی شخص ہے جو حسین پر پانی بھی بند کیا، دانا بھی بند کیا، اور پریشان بھی میرے امام کو کیا، لیکن جو ہی میرے نبی کی دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وہ پیش کیا ہے، میرے امام فرماتے ہیں حر تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ حر کہتے میرے امام فرماتے ہیں حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، اور حر کا معنی ہی ہوتا ہے آزاد۔ میرے امام کی بارگاہ میں حر بن ریاحی کہتے ہیں میرے امام مجھے آپ اجازت دیجئے، میں میدان میں جاؤں گا، آپ کا سپاہی بن کے جاؤں گا، اور آپ کا سپاہی بن کے میدان میں اتروں گا اور لڑوں گا، جام شہادت پی لوں گا۔ میرے امام اس کو دولہا بناتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، سوارتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھاتے ہیں، ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں جا میرے سپاہی جا میدان میں جا۔ اور حر بن ریاحی میدان میں اترتے ہیں اور یزیدیوں کے بھیڑ میں گھس جاتے ہیں۔ کئی سو یزیدیوں کو فی نار جہنم کر دیا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا اس نے غداری کیا ہے یزیدیوں سے، عمر بن سعد نے کہا اس نے دغابازی کیا ہے، ابن زیاد نے کہا اس نے دغابازی کیا ہے، غداری کیا ہے، اور یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں اس کو ایسا سجا دو کہ دنیا دیکھ کے کانپنے لگے۔ ایک کے بعد دیگر حر بن ریاحیوں کے اوپر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ حر بن ریاحی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ نکل کر لشکر حر لشکر اعدا سے حر نے مارا یہ نعرہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کہلاتے تھے مدینے والے اب ہے کربلا والے۔ میرا امام پہلے مدینے والے کہلاتے تھے، لیکن آج پوری دنیا میں ایک ناسمجھ بچہ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کربلا والے کربلا والے۔ میرے امام کربلا والے ہو گئے اب۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ پہلے
کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے صبر و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ 72 تن تھے، یعنی امام حسین کا 72 ساتھی جو صبر کے میدان میں اتر گئے۔ صبر بھی بڑی چیز ہے میرے دوستو، اگر اسی صبر سے کوئی بغاوت کر لیتا ہے تو یزید بن کے پنپتا ہے، اور اسی صبر پہ کوئی اتر جاتا ہے تو صبر کے میدان میں حسین بن کے چمکتا ہے۔ صبر بھی بڑی عجیب چیز ہے، ہر آدمی سے نہیں ہوتا ہے، تو جو بھی صبر کر لیتے وہ حسین کا غلام ہے۔ ابھی حضرت تقریر کر رہے تھے تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ صبر کرو، کسی سے کچھ بیان کرو تو حد میں رہ کے صبر کر کے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، سب کو نہیں ملتا، اگر صبر سب کو ملتا تو ابن زیاد کو ملتا، عمر بن سعد کو بھی ملتا، ہولی کو بھی ملتا، شمر بن جوشن کو بھی ملتا، لیکن ان لوگوں کو صبر نہیں ملا، یہ صبر سے باہر ہو گیا، یزیدی بن کے دنیا میں گمنام ہو گیا۔ اور حسین کے طرف سے حسین کے طرف سے ظہیر بن قیوم آیا، صبر کے میدان میں چمک رہا ہے، اور مسلم بن اوسجہ آیا، صبر کے میدان میں چمک رہا ہے۔ آج بھی دنیا ان کا نام لیتی ہے، آج بھی دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، آج بھی دنیا ان کے نام کو اپنے زبان سے اپنے سینے میں بسا لیتی ہے اور اپنے زبان سے پکارتی ہے کہ یہ 72 نفوس قدسیہ ہے جو ان اللہ مع الصابرین پر عمل کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہزاروں میں 72 تن تھے صبر و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا ہے کوئی۔ آج جو ہم لوگ امام حسین کے یاد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو یہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میرے امام کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے غلاموں کو یہ موقع دیا ہے۔ ہمارا کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا احسان ہم پر ہے، ان کا کرم ہم پر ہے کہ ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کے نام پر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے مقدر کو جگمگانے کے لیے کرتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ باپ ہے مشکل کشا، بیٹا بھی ہے مشکل کشا والے، ان کی مدد کون کر سکتا ہے؟ جب میرے امام کربلا کے میدان میں اترے ہیں، کائنات کی وجود سمٹ کے آ گئی اور کہنے لگی میرے امام مجھے ذرا سی مہلت دے دو اور اجازت دے دو، میں یزیدیوں کو جہنم میں بھیج دوں گی اور یزیدیوں کو فینار جہنم کر کے اس دنیا سے مٹا دوں گی۔ لیکن میرے امام نے فرمایا کہ میں صبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نہر فرات پر پانی لینے گیا تھا، میرے حسین کا غلام، میرے حسین کا بھائی پانی لینے گیا، یزیدیوں نے پانی نہیں دیا۔ اگر میرے امام چاہتے تو نہر فرات کو اپنے قدموں میں بلوا بھی لیتے اور اجازت دے دیتے تو نہر فرات ہی سے یزیدیوں کو غرق کرا دیتے۔ اور بات یہیں تک نہیں ہے، نہر فرات چیخ رہی تھی کہ میرے امام
ایک لمحہ کے لیے مجھے اجازت دے دو، میں تمہیں پانی بھی پلاؤں گا اور یزیدیوں کو اس میں غرق بھی کر دوں گا۔ لیکن میرے امام فرماتے نہیں، میں صبر کے میدان میں ہوں اور صبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے امام صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں اجازت دے دیا اور تم مجھے آ کے پانی پلا دیا اور پانی پلا کر کے یزیدیوں کو غرق کر دیا تو پھر میں صبر کے میدان میں کیسے اترا؟ اس لیے میں صبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ لڑائی صبر کی ہے، ایک طرف جنگ ہے دنیا کی اور ایک طرف دین کی ہے۔ ہم دین بچانے آئے ہیں، ان اللہ مع صابرین پر عمل کرنے آئے ہیں، اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کا کیا کوئی مدد کر سکتا تھا، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا کہ کہلا کہ مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جب تک بیٹھا جائے بیٹھیے اور ایک شعر سماعت فرمائے کہ دوائے درد اس یا پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اس یا پنجتن کے در سے ملتی ہے۔ فرماتے ہیں یہی مشہور ہے دارو شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے۔ میرے دوستو، میرے امام جو ہے کربلا کے میدان میں اب اترتے ہیں۔ 10ویں محرم کا دن ہے، حر بن ریاحی جام شہادت پی چکے ہیں۔ اب میرے امام کربلا کے میدان میں ہے۔ یزیدیوں نے کہا اے یزیدیوں سنو، ابھی حسین ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دوسرے کے بال بچے ابھی کٹ رہے ہیں، جب ان کا بیٹا کٹے گا میدان میں تب یہ ہاتھ دینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میرے امام کا ایک بیٹا سامنے علی اکبر آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا بہت ہو گئی بے حیائیوں کی، یہ یزیدی ایسے ہی نہیں مانے گا، مجھے بھی جنگ میں جانے دو۔ امام حسین کا بیٹا جنگ کے لیے تیار ہے اور اجازت اپنے بابا حسین سے مانگتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں اے میرے بیٹا میں کیسے تمہیں اجازت دوں، تمہیں پالا ہے زینب نے، تمہیں پالا ہے زینب نے، جاؤ اپنے پھوپھی سے اجازت لے لو۔ حضرت علی اکبر اپنے پھوپھی کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ پھوپھی کہتی ہے، زینب فرماتی ہے اے میرے لال میں جانتی ہوں تو کس لیے آیا ہے، کس منہ سے میں تمہیں میدان میں اترنے کے لیے حکم دوں، کس منہ سے تمہیں اجازت دوں۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں اے میری پھوپھی کیا وہ وعدہ تمہیں یاد نہیں ہے، دعوت ذوالعشیرہ پیغمبر نے دی تھی، فہران کے چوٹی پر چڑھ کے میرے نبی نے پورے خاندان والوں کو بلایا تھا اور وہاں پر لوگوں کو دعوت کیا تھا، کھانا بھی کھلایا تھا۔ جب کھانا کھا لیے کفار مکہ نے اور میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں، لوگوں نے کہا آپ اچھے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق الوعد الامین ہیں، آپ سچے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں تم مجھے سچا کیوں مانتے ہو، اچھا کیوں مانتے ہو، صادق الوعد الامین کیوں کہتے ہو، عدالت والے کیوں کہتے ہو، فیصلہ کرنے والے کیوں کہتے ہو، حق بولنے والے کیوں کہتے ہو۔ میرے نبی کے سامنے کفار مکہ نے کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ ہم نے آپ کی 40 سال کی زندگی کو دیکھا ہے، اس 40 سال کے زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے، کبھی ناانصافی نہیں کیا ہے، اس لیے تو سچا ہے، آپ اچھے ہیں، سچے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب مجھے تو نے سچا مان لیا ہے، اچھا مان لیا ہے، صادق الوعد الامین مان لیا ہے تو میری ایک اچھے کی اچھی آواز سن لو، ایک اچھے کی اچھی پکار سن لو۔ اے لوگو یہ جو تم مانتے ہو
یہ خداؤں کو، یہ جو باطل خداؤں کو تم مانتے ہو، یہ بت تمہارے جھوٹے ہیں، وحدہ لا شریک کی پوجا کرو، ایک خدا کو مانو۔ تو وہاں سے لوگوں نے، کفار مکہ نے جو ہی سنا کہ ہمارے باطل خدا ہے اور وہ ایک خدا کو ماننے کہتے ہیں، 313 جھوٹے ہیں، 313 کو نہیں ماننا ہے، ایک خدا وحدہ لا شریک ہے اس کو ماننا ہے۔ تو کفار مکہ نے وہیں سے، کوئی کسی نے گالی دیتا ہوا بھاگا، کوئی نبی پر پتھر پھینکتا ہوا بھاگا، کوئی گالی دیتا ہوا بھاگا۔ اتنے میں ایک دبلا پتلا سا بچہ تھا، ٹانگیں اس کی پتلی پتلی تھی، آشوب کرائے ہوئے ان کا چہرہ تھا، اور وہ بچہ نبی کے سامنے آیا ہے اور عرض کیا ہے، یا رسول اللہ، لوگ بھاگ گئے تو کیا ہوا؟ ہم آپ کے دین پر ہاتھ بٹائیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کے دین پر چلیں گے، آپ کی شریعت کو مانیں گے، آپ کے قانون کو مانیں گے۔ مسیحیت پوچھ رہی تھی، اے بچہ، بچے کی آواز پر گھمنڈ نہیں کیا جاتا، تو بچہ ہے ابھی، اور تو کہتا ہے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی شریعت پر چلیں گے، آپ کا حکم مانیں گے، آپ کا قانون مانیں گے، آپ کی شریعت کو مانیں گے، آپ کی کتاب کو مانیں گے، آپ کے سنت پر عمل کریں گے، لیکن بچے کی آواز پر گھمنڈ نہیں کیا جاتا۔ اے بچہ سن، اگر کسی رات، اے بچہ سن، ان کا راستہ جو ہے امن کے میدان سے لے کے جنگ کے میدان تک جاتا ہے، کیا تم ساتھ دو گے؟ بچے نے کہا ہاں ساتھ دیں گے۔ پھر وصیت پوچھ رہی تھی، اے بچہ، اگر کسی رات اس کے بستر پہ تمہیں سونا پڑے اور وہ قتل نبوت کی رات ہو تو کیا تم ساتھ دو گے؟ بچے نے کہا ہاں دیں گے۔ پھر وصیت کہنے لگی، اے بچہ، اگر کسی دن اس کے دین کے خاطر تمہیں میدان میں اترنا ہو اور تلواروں کی بارش ہو اور تلواروں کی بوچھار ہو تو کیا تم اس جنگ میں اترو گے، اس میدان میں اترو گے؟ اس بچے نے کہا ہاں ہم اتریں گے، ان کے دین کے لیے ہم نے ہاں کیا ہے، کبھی نام نہیں بدل سکتا۔ اب اس بچے کا نام حضرت علی ہے۔ اب حضرت علی کوفہ کے میدان میں ہے، پیٹ میں خنجر چبھ چکا ہے، پیٹ میں بھالے پھنس چکے ہیں، پیٹ میں دشمنوں نے چھری سے وار کر دیا ہے، اپنے پیٹ میں ہاتھ رکھے ہیں اور آواز دیتے ہیں اپنے خمیر و ضمیر کو، اپنے خاندان کو، اہل بیت اطہار کو، اور قیامت تک پیدا ہونے والے اہل بیت کے روحوں کو آواز دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹو، اے میرے بیٹو، میرے ہاں کی لاج رکھنا، اس ہاں کو کبھی نام تبدیل نہ ہونے دینا۔ علی اکبر کہتے ہیں، اے پھوپھی، جس نانا کی ہاں میں ہاں میرے دادا نے ملائی تھی، آج اسی نانا کے دین کے لیے ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں اور یزید کے ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر میدان میں اترتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، 18 سال کی جوانی لیتے ہیں اور میدان میں اترتے ہیں۔ 18 سال کے جوان جب میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو یزیدیت کے بوڑھوں نے اپنے تلوار کو زمین پر پھینک دیا ہے، میدان سے واپس بھاگنے لگا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، ابن زیاد نے کہا، اے یزیدیو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو میدان سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو کیوں واپس چل رہا ہے؟ یزیدیوں نے کہا، یزیدیوں کے بوڑھوں نے کہا، اے عمر بن سعد، اے ابن زیاد، حد ہو گئی بے حیائیوں کی۔ ارے ہم حسین سے جنگ کر سکتے ہیں، اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یزیدیوں نے کہا، ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں لیکن اپنے نبی سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، یہاں تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، دیکھو وہ سامنے کون ہے؟ یہ عمر بن سعد نے کہا، ابن زیاد نے کہا، تمہیں دھوکہ ہو رہے ہیں، وہ نبی نہیں ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، ہم شبیہ نبی ہے، ہم شکل نبی ہے۔ حضرت امام حسین کا بیٹا 18 سال کی جوانی کو لے کر کربلا کے میدان میں اترے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت علی اکبر کا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ جب مدینے میں لوگ میرے نبی کی محبت میں بے قرار ہوتے تھے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، دل کو سکون مل جاتا تھا۔ ہم شبیہ نبی، ہم شکل نبی حضرت علی اکبر ہے۔ جب عمر بن سعد نے کہا تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے، وہ نبی نہیں ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، ہم شکل نبی ہے، جاؤ اسے مقابلہ کرو۔ تمام یزیدیوں نے جو ہے اپنے ہاتھ میں پھر خنجر کو لیتے ہیں، تلوار کو لیتے ہیں، بھالے کو لیتے ہیں، میدان میں اتر جاتے ہیں۔ ایک اکیلی جان ہے، ایک اکیلی تلوار ہے، ہزاروں کے بھیڑ میں ہے، ہزاروں کے
کے بھیر میں وہ تلوار حسینی تلوار چمک رہی ہے. حضرت علی اکبر جو ہے ہزاروں کے بھیر میں گھس گئے ہیں, کئی ہزار یزیدیوں کو فی نار جہنم کر دیا ہے. اس کے بعد واپس آتے ہیں, خیمے میں آتے ہیں, اپنے باپ کو خوش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا حسین, اگر ایک قطرہ پانی مجھے مل جائے تو یزیدیت تو کیا, ان کا نام بھی لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں چھوڑوں گا. ان کا نام جو بھی لے گا اسے بھی میں قتل کر کے چھوڑوں گا, وہ بھی قتل ہو جائیں گے. میرے امام فرماتے ہیں اے بیٹا, آج مجھ سے پانی نہ مانگ, شہادت کے بعد حوض کوثر سے اپنے نانا سے پانی مانگ. شہادت کے بعد تیرا نانا تیرے لیے پانی لے کے انتظار کر رہے ہیں. میرے دوستو, پھر وہ بیٹا میدان میں اترتے ہیں. پھر حضرت علی اکبر واپس میدان میں آتے ہیں, کئی ہزار یزیدیوں کو پھر مارتے ہیں. عمر بن سعد نے کہا اے لوگو, تم نہیں جانتے ہو یہ فاطمہ کے گھرانے کا بچہ ہے, یہ فاطمہ کے گھر کا بچہ ہے, یہ علی حیدر کرار کے گھر کا بچہ ہے. اس سے ایک ایک کر کے مقابلہ نہ کرو ورنہ تاریخ پلٹ جائے گی. دنیا کہے گی ایک اکیلی تلوار کے سامنے 20,000 تلواریں شکست کھا گئی ہے, 20,000 تلواریں ہار چکی ہے. اس لیے اے یزیدیوں, ایک علی اکبر ہے تو کیا ہوا, سب کے سب ٹوٹ پڑو. اب چاروں طرف سے یزیدیوں نے تیروں کی بارش کرنا شروع کیا. کوئی تلوار چلا رہا ہے, کوئی بھالا مر رہا ہے, کوئی تیر چلا رہا ہے. اتنے میں ایک آواز شمر لائن کی ابھری, زینب تمہارے آنچل کو ہم نے تار تار کر دیا ہے, اپنے پالے ہوئے کو مقتل میں دیکھ, ہم نے تمہارے بچوں کے سینے پر ہنی کی کریاں پھنسا دیا ہے, تمہارا بچہ تڑپ رہا ہے. علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں. حضرت علی اکبر کے سینے میں ایک بھالے کا پھل پھنس گیا تھا, سینے میں جا کے گر گیا. حضرت علی اکبر جو ہے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں, اپنے باپ کو آواز دیتے ہیں اے میرے بابا حسین میری خبر لو. حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے سینے پر ہنی کی کریاں پھنسی ہوئی ہے, ایک بھالے کا پھل پھنسا ہوا ہے. علی اکبر کہتے ہیں بابا بہت درد ہو رہا ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے بابا, اس تیر کو نکال دو بابا, اس بھالے کو نکال دو بابا, پیاس بہت لگی ہے بابا, ایک قطرہ پانی تو دے دو. میرے امام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے, پانی اپنے نانا سے مانگ. تیرے نانا جو ہے پانی لے کے انتظار کرتے ہیں. اتنے میں حضرت علی اکبر کو جلوے جہاں رسول اللہ کے نظر آنے لگے. حضرت علی اکبر کہتے ہیں اے بابا, جہاں سے بھی کسی دل جلے نے مصطفیٰ کو آواز دی ہے وہیں سے میرا نبی ان کی مدد کر دیتے ہیں. اے بابا, آج میرے نگاہوں کے سامنے میرا نبی ہے اور میرا نبی فرماتے ہیں اے علی اکبر, اپنے باپ سے پانی نہ مانگ, میرے پاس آ, میں تجھے پانی پلاؤں گا اور شہادت کے بعد تو جا کے اپنے باپ کو خوشخبری دے کہ تیرا نانا تیرے لیے پانی لے کے انتظار کر رہے ہیں. میرے دوستو, حضرت علی اکبر کے سینے سے بھالا جب نکلتا ہے, امام حسین جب بھالے کو کھینچتے ہیں تو بھالا اکیلے نہیں نکلتی ہے, بھالے کے ساتھ بیٹے کا ٹنگا ہوا دل بھی باہر نکل آتا ہے, گوشت کا وہ لتھڑا باہر آتا ہے. ابن زیاد نے کہا حسین ہے ہمت جو بیٹے کا خون دیکھو. حسین نے کہا نانا کے گود میں پلا ہوں, ارے بیٹے کی خون دیکھنے کی ہمت مجھ میں ہے, ہاں اسلام کے خون دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے, لیکن اسلام کو بچانے والوں کا خون دیکھنے کی ہمت مجھ میں ضرور ہے. امام حسین نے اپنے